ہاں مسلمان گھبرا جاتا ہے کہ جب میں سارے کام کر رہا، نماز بھی پڑھ، آگے شکایت کرتے ہیں لوگ کہ جی میں تو صحیح تولتا ہوں، صحیح ناپتا ہوں، نماز کی پابندی کرتا ہوں، پھر بھی دکان بند ہو گئی، پھر بھی دکان بند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اگر مسلمان مصائب میں اللہ کا اس طرح شکر ادا کر لے، اگر مسلمان مصائب میں اور تکالیف اور پریشانیوں میں اللہ کے اس طرح شکر ادا کر لے جس طرح نعمتوں میں شکر ادا کرتا ہے، جس طرح نعمتوں میں شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اونچے مقام پر پہنچا دے۔ سب سے زیادہ ترقی کا اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ یہ ہے کہ مسلمان تکالیف میں اس طرح شکر کرے جس طرح نعمتوں میں شکر کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، انبیاء علیہ السلام اطاعت پر ہیں، انبیاء علیہ السلام اطاعت پر ہیں اور صحابہ اطاعت پر ہیں، وہ تکالیف میں شکر کرتے ہیں، تکالیف میں شکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھانا چاہتے ہیں، درجات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ تو تکالیف میں شکر کرتے ہیں اور ہم تکالیف میں صبر بھی نہیں کرتے، ہم تکالیف میں صبر بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ حکم کے توڑنے پر، حکم ٹوٹنے پر حالات لاتے ہیں، ان حالات میں صبر کرنا یہ نہیں، ان حالات میں صبر کرنا یہ نہیں کہ تم تکلیف کو برداشت کر لو، تکلیف کو یاد رکھنا، تکالیف کا برداشت کرنا صبر نہیں، تکالیف کا برداشت کرنا صبر نہیں، بلکہ تکلیف میں حکم پر جمنا صبر ہے۔ روزے دار کو پیاس لگ رہی ہے، روزے دار کو پیاس لگ رہی ہے، اس کا پیاس پر جمنا، اس کا پیاس پر جمے رہنا یہ روزہ ہے، اسی لیے روزے کو حدیث میں صبر کہا ہے، حدیث میں روزے کو، حدیث میں روزے کو صبر کہا، فاقہ نہیں کہا، حدیث میں روزے کو فاقہ نہیں کہا روزے کو، بلکہ صبر کہا کہ روزہ صبر ہے، روزہ صبر ہے، روزہ صبر ہے، کیونکہ پیاس میں حکم پر جمع ہوا ہے۔ تو دھیان سے سننا بات، ورنہ لوگ صبر کرتے ہیں گناہوں کے ساتھ، لوگ صبر کرتے ہیں گناہوں کے ساتھ، لوگ صبر کر رہے ہیں پوری دنیا میں جتنے مسلمان پر حالات ہیں وہ صبر کر رہے ہیں گناہوں کے ساتھ۔ جو صبر گناہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو صبر گناہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس پر اللہ کی مدد نہیں آتی، اس پر مدد نہیں آتی۔ جو صبر کیا جاتا ہے گناہوں کے ساتھ اس پر مدد نہیں آتی۔ آپ دیکھیں دنیا میں صبر کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، دنیا میں صبر کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، دنیا میں صبر کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہیں، اور ایک وہ جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان پر بھی حالات آ رہے ہیں، ان پر بھی حالات آ رہے ہیں۔ صبر وہ بھی کر رہے ہیں، صبر وہ بھی کر رہے ہیں، سنو، صبر وہ بھی کر رہے ہیں۔ جن پر کاروباری حالات ہیں وہ کہتے ہیں اس حکومت کو صبر کر لو، اس حکومت کو صبر کر لو، حکومت بدلے گی ہمارے کاروباری حالات بدلیں گے۔ سنو غور سے، حکومت بدلے گی تو ہمارے کاروباری حالات بدلیں گے۔ یہ وہ قسم ہے جو اسباب میں حکم توڑتی ہے، جو اسباب میں حکم توڑتی ہے۔ جب حال آتا ہے تو اس حال کو حکام سے جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ 2 سال اور صبر کر لو تو مسلمانوں کے کاروباری حالات درست ہو جائیں گے۔ ہاں 2 سال اور صبر کر لو۔ پھر اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے ان سے بدتر حاکم لائیں گے،
پھر اللہ ان سے برے حاکم لاویں گے ان پر. پھر یوں کہیں گے کہ چلو ان کی مان لو، پھر 2 سال اور صبر کر لو. اس طرح یہ صبر کرتا 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 قبر تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ حکم توڑنے والوں کے صبر کی انتہا قبر تک ہے. ان کی صبر کی انتہا قبر تک ہے. اوہو، اس لیے گناہوں کے ساتھ صبر کرنے سے، گناہوں کے ساتھ صبر کرنے سے حالات کبھی درست نہ ہوں گے. گناہوں کے ساتھ صبر کرنے سے حالات کبھی درست نہ ہوں گے. لوگ صبر کرتے ہیں گناہوں کے ساتھ، حالانکہ اللہ نے صبر کو بیان کیا ہے تقوی کے ساتھ. آپ قرآن میں جہاں بھی اٹھا کے دیکھو گے وہاں صبر کے ساتھ تقوی ملے گا، صبر کے ساتھ تقوی ملے گا. جہاں بھی دیکھو گے وہاں صبر کے ساتھ تقوی ملے گا. انہ من یتق ویصبر وان تصبروا وتتقوا، جہاں بھی دیکھو گے صبر و تقوی ساتھ ملیں گے. یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ صبر و تقوی پر ختم ہوا ہے. آ کر بھائیوں کے مقابلے میں صبر کیا، زلیخا کے مقابلے میں تقوی اختیار کیا. بھائیوں کے مقابلے میں صبر کیا کہ یہ صبر کے اطاعت کے ساتھ بدلے کا ارادہ نہ کیا، بلکہ ستانے والوں پر احسان کیا. صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بھائیوں کے ستانے پر 2 کام کیے. ایک صبر کا، سنو، صبر کا ادنا درجہ یہ ہے، صبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ تم بدلہ مت لو. سنو، اس میں آ رہی بات نہ، بہت مشکل ہے. صبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ تم بدلہ نہ لو. صبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ تم بدلہ نہ لو. ماسٹر صاحب سمجھے؟ صبر کا یہ ادنا درجہ ہے کہ تم بدلہ نہ لو. اگر تم بدلہ لے رہے ہو تو پھر تم اتنے ادنا ہو گئے کہ تم آخرت کا بدلہ دنیا میں لینا چاہتے ہو. آخرت کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہو. اس لیے صبر نہ کرنا یہ تو آخرت کا بدلہ لے لینا ہے. اس کے تو یہ تو مومن کی شان نہیں ہے، یہ تو مومن کی شان نہیں ہے، کیونکہ یہ کافر کی شان ہے. میری بات دھیان سے سننا بہت جاگ کر. یہ کافر کی شان ہے کہ اس کو دنیا بدلہ چاہیے. میری بات سن رہے غور سے؟ نہیں، یہ کافر کی شان ہے کہ اس کو بدلہ دنیا میں چاہیے. یہ کافر کی شان ہے، یہ کافر کی شان ہے کہ اس کو بدلہ دنیا میں چاہیے. جی قرآن اسی طرح کہا، من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. کہ کافر کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں بدلہ چاہتا ہے، ہم کافر کو دنیا میں بدلہ دے دیں گے. کفار جتنے بھی خیری کام کریں گے، چاہے وہ مسلمانوں کو بھی ہر طرح سے چین اور راحت پہنچانے کا کام کریں، اگر کوئی کافر اپنی ساری آمدنی مسلمانوں پر خرچ کر دے تو جہنم کی آگ اس کے لیے ہلکی بھی نہیں کی جائے گی. اس زمانے کے بہت سے مسلمان وہ ہیں جو مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کو سمجھتے ہیں کہ اسے آخرت بن جائے گی. وہ فرائض سے غافل ہیں، لیکن خیر کے کاموں میں مال خرچ کر دینے کو اپنی آخرتی کامیابی کے لیے کافی سمجھتے ہیں. اسے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت میں بدلہ ملنے کے لیے اسلام شرط ہے، اور اسلام کے لیے فرائض شرط ہے. اسلام کے لیے فرائض کا ادا کرنا شرط ہے. مالداروں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم دنیا میں دوسرے پر مال خرچ کر کے آخرت بنا رہے ہیں. آخرت کے بننے کے لیے ایمان اسلام شرط ہے، ورنہ
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ان کی خیر کا بدلہ دے دیں گے. تو میں نے عرض کیا کافر کی شان یہ ہے کہ وہ بدلہ دنیا میں چاہے گا، بدلہ دنیا میں چاہے گا. یہ کافر کی شان ہے، یہ کافر کی شان ہے کہ وہ بدلہ دنیا میں چاہے گا. تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ صبر کا ادنا درجہ ہے، یہ صبر کا ادنا درجہ ہے کہ آپ بدلہ دنیا میں نہ آخرت میں آپ کسی کا ستانے کا بدلہ نہ لیں. یہ صبر کا ادنا درجہ ہے، یہ صبر کا ادنا درجہ ہے، یہ صبر کا ادنا درجہ ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں. اعلیٰ درجہ کیا ہے صبر کا؟ کہ صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں، ستانے والوں پر احسان کریں، آپ ستانے والوں پر احسان کریں. یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. ستانے والوں پر احسان کرنا بڑا مشکل کام ہے، ستانے والوں پر احسان کرنا بڑا مشکل کام ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے صبر کا مطلب یہ بتلایا کہ ان بھائیوں نے جنہوں نے ختم کرنے کی پوری کوشش کی اور اپنے اعتبار سے تو ختم ہی کر دیا، اعتبار سے تو ختم ہی کر دیا، اپنے اعتبار سے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ختم ہی کر دیا تھا. جب سامنے آئے اور محتاج ہو کر آئے، یوسف علیہ السلام نے احسان کیا. کیا کیا؟ احسان کیا. یوسف علیہ السلام نے احسان کیا. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب غلطی کرنے والے غلطی کا اعتراف کریں تب احسان کرو، تب احسان کرو. غلطی کا وہ اعتراف کریں. بھائیوں نے کہا کہ ہم سے خطا ہوئی، لقد آثرك اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. یہاں بھی یہ کہا بھائیوں نے بھائی سے، اور وہاں بیٹوں نے کہا ابا سے کہ خطا ہم سے ہوئی. جب غلط کرنے والا اعتراف کر لے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے عذر کو قبول کر لیں. احسان جب ہے، جب غلطی کرنے والا غلطی کا اعتراف کرے پھر احسان کرو، پھر احسان کرو. مکے والوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی، آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو آپ کے بڑوں نے کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تو وہی کروں گا یوسف علیہ السلام نے کیا، کہ تم پر کوئی الزام نہیں ہے. یہ بات ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دو چیزیں ہیں، صبر اور تقوی. اس زمانے میں لوگ صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر، صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر. تجارت میں حکم توڑا، دکان بند ہو گئی، سود پر پیسہ لے لیا کاروبار کے لیے، وہ چلا نہ. جب وہ نہ چلا تو کہنے لگے اب ہم صبر کریں گے، اب ہم صبر کریں گے. اللہ صبر کا پھل میٹھا دیتے ہیں؟ نہیں. جو صبر گناہوں کی وجہ سے آتا ہے اس کا پھل کڑوا ہوتا ہے. جو صبر گناہوں کی وجہ سے اس کا پھل کڑوا ہوگا، اور جو صبر تقوی کے ساتھ ہے اس صبر کا پھل میٹھا ہو. یقینی بات ہے. لوگ صبر کرتے ہیں مگر گناہوں کے ساتھ، صبر کرتے ہیں لوگ مگر گناہوں کے ساتھ. حکام سزا رہے ہیں مسلمانوں کو، پولیس والے مار رہے ہیں مسلمانوں کو. یہ دیکھ لو کہ اگر یہ سارے حالات گناہوں کے ساتھ ہیں پھر تو ایسا ہے جیسے چور کی پٹائی ہے، پولیس والے کرتے ہیں تو پولیس والے پر عذاب نہیں آئے گا. لوگ کہتے ہیں قنوت نازلہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قنوت نازلہ. ہائے کس طرح سمجھاؤں.
جتنے بھی حالات آتے ہیں مسلمانوں پر، لوگ مسلمان کہتے ہیں آؤ جمع ہو کر قنوت نازلہ پڑھیں، بد دعا کریں ان کے خلاف. کیسی عجیب بات ہے. کاروبار ان کے طریقوں پر، شادیاں ان کے طریقوں پر، لباس شکلیں ان کے طریقوں پر، کمائی اور خرچ کرنے کے سارے نقشے ان کے طریقوں پر، اور جب حکم ٹوٹنے پر حالات آویں تو پھر ان کے لیے بد دعا. عجیب بات. ان کے لیے بد دعا. حالانکہ فرمایا اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے بدن سے نکلنے والے اعمال ہوں گے ایسے ہی تمہارے اوپر حکام مسلط کیے جائیں گے، ایسے ہی تم پر حکام مسلط کیے جائیں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے. اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے تم پر حکام مسلط کیے جائیں گے. تو عجیب بات ہے کہ مسلمان غیروں کے طریقے بھی اختیار کرے، مسلمان غیروں کے طریقے بھی اختیار کرے، اور جب اللہ کی طرف سے ناراضگی پر حالات آویں تو پھر یہ ان کے لیے بد دعا کریں. اگر سارے چور مل کر اور سارے ڈاکو مل کر پولیس والوں کے لیے بد دعا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والوں پر عذاب نہیں آئے گا، پولیس والوں پر عذاب نہیں آئے گا. وجہ یہ ہے کہ تیرا صبر تقوی کے بغیر ہے، تیرا صبر کرنا تقوی کے بغیر ہے، کہ تیرا صبر کرنا تقوی کے بغیر ہے. اگر تیرا صبر کرنا تقوی کے ساتھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دشمن کو کبھی کا مغلوب کر دیتے. کیا مطلب اس کا کہ مسلمان غیروں کے سامنے مغلوب ہو کر رہے. اللہ نے مسلمان کو مخدوم بنایا ہے، اور ساری کائنات اور کائنات میں بسنے والے وہ تمام انسان جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو مسلمان کا خادم بنایا ہے. ان کو خادم، بالکل ساری کائنات جتنا بھی نظام ہے کائنات کا، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہو یا انسانوں کی شکل میں ہو یا وہ چاند و سورج کی شکل میں ہو یا وہ نباتات اور جمادات کی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری کائنات یہ مسلمان کی خادم ہے. مسلمان کائنات میں مخدوم کی حیثیت رکھتا ہے، مسلمان کائنات میں مخدوم کی حیثیت رکھتا ہے. ساری کائنات اس کی خادم ہے، ساری کائنات اس کی خادم ہے. ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ جو حالات آتے ہیں ان حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے. حالات سے عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے. اس لیے صبر و شکر کو سمجھنا چاہیے، صبر و شکر کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی حال آئے اس حال میں حکم دیکھو کیا ہے. اگر حکم ٹوٹ رہا ہے تو صبر کرنے سے حالات درست نہیں ہوں گے، تو صبر کرنے سے حالات درست نہیں ہوں گے. اور اگر حکم پورا کر رہا ہے پھر حالات آ رہے ہیں تو پھر تو بہت خوش رہنا چاہیے کہ جو اے اللہ میں نے تیرا حکم پورا کر دیا، پھر تو حال آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میری ترقی چاہتا ہے. ورنہ یہاں آ کر لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جب دین پر چل کر بھی حالات ہیں تو پھر اس سے پچھلی زندگی بہتر تھی، اس میں کم سے کم یہ حالات تو نہیں تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ سچ بولنے والوں کو آزماتے ہیں، سچ بولنے والوں کو. ہاں دیکھو عجیب بات ہے، جھوٹ بولنے والوں پر آزمائش نہیں آئے گی، جھوٹ بولنے والوں پر آزمائش نہیں آئے گی. جتنے بھی جھوٹ بولتے ہیں نا وہ سب مطمئن ہوتے ہیں، سب مطمئن ہیں. جھوٹ بولنے والے مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ ان پر آزمائش نہیں آئے گی. آزمائش جو ہوگی وہ سچ بولنے والوں کی ہوگی. کس کی ہوگی آزمائش؟ سچ بولنے والوں کی. جو آمنا کہیں گے نا کہ ہم سچے ہیں، اللہ سے ان کو آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو نہیں آزماتے، سچوں کو آزماتے ہیں، سچوں کو آزمائیں گے.
کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے سچ بول دیا. اس نے کعب بن مالک انہوں نے سچ بول دیا کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا اللہ کے راستے میں نکلنے سے. میرے پاس سواری بھی 2 تھی, نکلنے کا موقع بھی, سب کچھ تھا, لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی ہے. سچ بول دیا, سچ بول دیا. آپ نے فرمایا جاؤ, اب اللہ ہی تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے. جس نے سچ بول دیا اس کے معاملے کو تو مؤخر کر دیا, اور جنہوں نے جھوٹ بول دیا ان کے جھوٹ بولنے والوں کے اعذار کو قبول کر لیا. آپ دیکھیں عجیب بات ہے, عجیب بات ہے اس قصے میں کہ سچ بولنے والوں کو تو معاف نہ کیا, جھوٹ بولنے والوں کو معاف کر دیا. دیکھو ذرا غور سے سنو. جو منافقین آئے آ کے جھوٹے عذر پیش کیے, اجی ہمارے گھر میں کچھ حالات تھے, بیوی بیمار ہو رہی تھی, چھت ٹپک رہی تھی, کھیتی اجڑ گئی تھی, پھل تیار تھے, ہمارے پاس خرچہ نہیں تھا. جتنے بھی آزار منافقین کے تھے آپ نے سارے منافقین سے آزار قبول کر لیے. چلو بھائی ٹھیک ہے, اچھا بھائی ٹھیک, اچھا بھائی ٹھیک, سب کے آزار قبول کر لیے. جس نے آ کے سچ بولا کہ جی میں تو سچ ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا, اور میرے پاس سواری بھی 2 تھی, اور میرے پاس وقت مال بھی تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے, مگر میں نہیں نکل سکا. میرا نکلنا ایک ایک دن تاخیر ہوتی گئی. تو آپ نے فرمایا جاؤ, اٹھ جاؤ, اب اللہ ہی تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے. دیکھو تو صحیح, سچ بولنے والے کا بائیکاٹ, سچ بولنے والے کا پورے مدینے میں کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں. ہم آزمائیں گے, انہوں نے سچ بات کہی ہے, انہوں نے سچ بولا ہے, انہیں آزمائیں گے, ہم انہیں آزمائیں گے جنہوں نے سچ بولا ہے. جی ہاں, آزمائش ان کی ہوگی جو سچائی پر ہوں گے, جو خیانت جھوٹ پر ہے ان کی کوئی آزمائش نہیں. ریکنسٹرکشن آف امہ ڈیلی مرکز. چنانچہ سارے مدینے میں نہ کوئی ان سے سلام کرنے والا, نہ کوئی ان کے سلام کو جواب دینے والا, نہ کوئی ان سے بات کرنے کو تیار. سخت بائیکاٹ. ہم آزما کے دیکھتے ہیں, کہ کیونکہ بات یہ ہے کہ نبی کے کام پر مدد کرنے والے سچے لوگ ہی ہوں گے. کون سچے؟ جھوٹے جو ہوتے ہیں وہ نبی کے کام میں ان کے مددگار نہیں ہوتے. جھوٹے لوگ نبی کے کام میں ان کے مددگار نہیں ہوتے, وہ تو سچے ہی لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ 50 راتیں ان پر ایسی گزری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے, پھر آپ کے ہونٹوں کو دیکھتے تھے کہ آپ کے ہونٹوں نے سلام کے جواب میں حرکت کی یا نہیں کی. اتنی سخت ناراضگی. پھر کہا آپ نے کہ بیوی کو اس کے میکے بھیج دو. عرض کیا کہ رسول اللہ طلاق دے دوں. اگر آپ بیوی کو طلاق دینے سے راضی ہو جاتے ہوں تو بیوی کو چھوڑ دوں گا, آپ خوش ہو جائیں. اگر آپ حکم دیں میں طلاق دے دیتا ہوں. اگر آپ اسے بھی راضی ہو جائیں تو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے سارے متعلقین سے ناراض ہو جاؤں گا, آپ راضی ہو جائیں. فرمایا نہیں, طلاق تو نہ دو, لیکن اس کو اس کے میکے بھیج دو, تاکہ بیوی گھر میں یوں نہ کہے کہ میاں چلو اگر آپ کی اپنے نبی سے لڑائی, وہ تم سے لڑائی کر رہے ہیں اور ناراض ہیں, تو چلو آؤ, ہم تم تو ہیں, کھاؤ پیو موج کرو بھی بچوں کے ساتھ, رہو آرام سے گھر میں, رہو آرام سے گھر میں. اگر وہ نہیں ملنا